سلمان الفارسی، ان کی کیا سٹوری ہے؟ سلیمان الفارسی جو ہیں یہ پرشین تھے، جو پرشین کنگڈم تھا اس ٹائم پہ، سیسنیڈ امپائر جسے کہتے ہیں، عراق اور ایران کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، پرشیا۔ تو ان کے جو والد تھے وہ مجوسی تھے اور بہت ہی پریکٹسنگ مجوسی تھے، اور وہ اپنے علاقے کے چیف بھی تھے ان کے والد۔ تو ان کے والد کے لیے سلمان بہت ہی لاڈلے بیٹے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے باقاعدہ ینگ گرلز کی طرح رکھا ہوا تھا، بڑا پروٹیکٹ کر کے گھر میں رکھتے تھے، کہیں جانے نہیں دیتے تھے، انہیں ڈر ہوتے تھے بہت۔ اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے محبت میں مجھے فائر کا گارڈین بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے مجوسیوں کی ایک فائر ہے، ایٹرنل فائر، جو ہر وقت جلانا ضروری ہے، ان کا بلیف ہے کہ بجھنی نہیں چاہیے۔ تو اس کے وہ گارڈز ہوتے ہیں اور اس کا ایک پادری ہوتا ہے، وہ اس فائر کو انشور کرتا ہے کہ وہ چلتی رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا گارڈ بنا دیا، ون آف دی گارڈز مجھے اس فائر کا بنا دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والد صاحب جو ہے ان کی کچھ فیلڈز تھیں، کچھ کھیت باڑی بھی کرتے تھے وہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آج میں ذرا اچھا فیل نہیں کر رہا، تھوڑا سا ڈاؤن ہوں، تو آپ چلے جاؤ۔ تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں گیا، راستے میں میں نے کرسچنس کی عبادت گاہ دیکھی، اس دور کے جو کرسچنس تھے، بک آف پیپل۔ اور یاد رکھیں اس دور میں کچھ بک آف پیپل صحیح عقیدے پہ تھے، توحید پہ بھی تھے، اور یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب پہ عمل بھی کرتے تھے، جو ٹیچنگز کچھ باقی تھیں، اور یہ کہ وہ ان لوگوں سے متنفر بھی تھے جنہوں نے کرسچینٹی کو چینج کر لیا ہوا تھا، ٹھیک۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے راستے میں کرسچنس کی عبادت گاہ دیکھی تو وہ بڑا امپریس ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت کیا تھی اس کی ڈیٹیل نہیں آتی ہے، واللہ عالم، لیکن دیکھا انہوں نے عبادت کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے ان کرسچن سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ آپ عبادت ایسے کر رہے ہیں، آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچنز ہیں۔ تو سلمان الفارسی نے پوچھا اس ریلیجن کی سورس کہاں ہے، اس ریلیجن کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ تو کرسچن نے جواب دیا الشام سے۔ الشام جو ہے اس ٹائم کا وہ پیلسٹائن، جارڈن، لیبنان، سیریا، یہ الشام تھا، ٹھیک ہے۔ آج تو سیریا لیبنان سے جدا ہے اور پیلسٹائن الگ سے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل پیلسٹائن الگ سے باؤنڈریز بن گئی، لیکن اس ٹائم پہ سب اکٹھا تھا۔ انہوں کا الشام، اور وہ یہ سن کر امپریس ہو کر گھر واپس آئے تو والد نے پوچھا کہ بیٹا آپ لیٹ ہو گئے ہو، خیر ہے آپ کہاں تھے؟ انہوں نے سچ بول دیا، انہوں نے کہا کہ ابو میں جا رہا تھا تو راستے میں کرسچنس کی عبادت گاہ آئی، تو مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آئی، میں نے ان سے پوچھا اس کی سورس کیا؟ انہوں نے کہا الشام۔ والد صاحب ڈر گئے ایک دم، انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام، انہوں نے کہا کہ بیٹا خدا کی قسم ہمارا ریلیجن ان سے بہتر ہے، تو اس لیے تم دوبارہ اس طرف توجہ نہ دینا۔ لیکن سلیمان الفارسی جو ہے وہ بہت بلنٹ تھے، بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے، انہوں نے کہا نہیں ابو مجھے تو ان کا ریلیجن پسند ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں اور مزید سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو چینز میں بند کر دیا، شیکلز ڈال کے اپنے بیٹے کو چینز میں بند کر دیا۔ سلیمان کہتے ہیں میں کافی ٹائم چینز میں بند رہا، بس یہ کہ تھوڑی بہت اجازت ہوتی تھی واش روم جانے کی، باقی یہ کہ چینز میں ہوتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کرسچنس کو پیغام کسی طرح بھیجا، یہی جن کرسچنس کو انہوں نے دیکھا تھا کہ میں چینز میں ہوں، اور جب بھی یہاں سے کوئی قافلہ الشام کی طرف جائے آپ کا تو مجھے لیتے جائیے گا۔ تو کرسچنز نے ایسا ہی کیا کہ سلیمان الفارسی، جب انہیں پتہ لگا کہ شام میں ایک قافلہ ہمارا جا رہا ہے، سلیمان الفارسی کو پیغام بھجوایا، اور سلیمان الفارسی somehow got rid of his chains، اور سلیمان الفارسی ان کے ساتھ الشام چلے گئے۔ الشام جب گئے تو وہاں پہ جو سب سے بڑا پادری تھا ان کا، کرسچنس کا، ان کے پاس گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں جو اس ریلیجن کی سورس ہے اس کے سب سے نیک اور سب سے بڑے بندے کے پاس جاؤں۔ جب ان کے پاس گئے تو دیکھا یہ تو منافق ہے۔ وہ پادری منافق کیسے نکلا؟ وہ لوگوں کو کہتا تھا صدقہ خیرات کرو، اور لوگ بہت سی چیزیں اس کی جھولی میں رکھ جاتے تھے آگے، لیکن اس کے بعد وہ صدقہ خیرات وہ اپنے اوپر لگاتا تھا اور اپنے پرسنل پروجیکٹس پہ لگاتا تھا، یعنی اس نے دولت بنانا شروع کر دی اس سے۔ سلیمان الفارسی کو پتہ لگ گیا، وہ قریب تھے۔ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھیں سلیمان الفارسی کا واسطہ ایک ایسے مذہبی بندے کے ساتھ پڑا جو کہ منافق نکلا، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز نے انہیں ڈسکریج نہیں کیا مذہب سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے نا جو چھوٹی سی مذہبی طبقے میں غلطی دیکھ کے کہتا ہے لو جی یہ تو سارے ایسے ہیں، مذہب کی طرف کیوں آنا، مذہبی لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ مذہبی لوگ کرتے ہیں تو آپ میں اتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے کہ ان کا قصور ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں مذہب غلط ہو گیا، رائٹ؟ تو دیکھیں اس چیز نے انہیں ڈسکریج نہیں کیا،
بہرحال انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اور وہ بھی ان کے مرنے کے بعد. جب مرنے کے بعد دیکھا لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں تو انہیں ڈر لگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ اس بندے کے جو مریدین ہیں وہ اوپر آ جائیں، وہ بھی ایسے ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا، بتا دیا لوگوں کو کہ یار یہ بندہ ایسے کرتا تھا. انہوں نے کہا کوئی پروف ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے جب اس کی دولت دکھائی لوگ حیران رہ گئے، اور لوگوں نے کہا تو واقعی ایسے کرتا تھا. بہرحال لوگوں نے پھر اسے دفنایا نہیں، یہاں تک آتا ہے کروسیفائی کر دیا اس کو، اس کی لاش کو لٹکا کے وہاں پہ کراس پہ یا جو بھی وہ تھا اس پہ لٹکا کے اس کو باقاعدہ کروسیفائی، مطلب اس کو پتھر مارے. اینی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس بندے نے ریپلیس کیا وہ بندہ بہت نیک تھا، اور اس جیسا نیک بندہ میں نے نہیں دیکھا تھا. یعنی اس کے بعد انہیں ایک اچھا مربی ملا، ایک اچھا استاد، ایک اچھا مینٹور کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ رہے، وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا. لیکن چند سال بعد وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو سلیمان کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو سرو کیا ہے، میں آپ کے پاس رہا ہوں اور مجھے مذہب آپ کا پسند ہے، تو مجھے بتا دیں کہ اب میں کس کے پاس جاؤں آپ کے بعد، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا ہی کوئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک ہی شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری اس حوالے سے مدد کر سکتا ہے، جو ابھی تک سنسیئر ہے، جو ابھی تک اس صحیح عقیدے پہ ہے جو اصل میں مسیح ابن مریم لے کر آئے تھے، اور وہ شخص جو ہے الموصول میں ہے. اور انہوں نے ان کا نام بتایا. موصول جو ہے یہ عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے. اب دیکھیں شام سے عراق اچھا خاصا سفر ہے، تو ہی وینٹ آل دا وے ٹو عراق. عراق جب وہ گئے تو عراق میں جا کے جس شخص کے پاس وہ گئے، جس کا انہوں نے بتایا تھا، وہ شخص بھی بہت ہی نیک تھا اور بالکل انہی کے فٹ سٹیپس میں فالو کر رہا تھا جو پہلے تھا. تو سلمان الفارسی بہت خوش ہوئے کہ میرا نیکسٹ مربی وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی سلیمان الفارسی کی جستجو کیا تھی؟ صحیح مذہب کو سرچ کرنا اور صحیح لوگوں کو سرچ کرنا، اور اس میں ان کو تسکین ملتی تھی. رائٹ، ہی واز اے ٹروتھ فائنڈر، ہی واز اے حق فائنڈر. اچھا، اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ آئی قریب، کیونکہ سارے بوڑھے لوگ تھے، ان کا ٹائم قریب تھا، تو جب اس کی ڈیتھ قریب آئی تو انہوں نے یہی سیم سوال پوچھا، جی کہ اب مجھے آپ بتائیں اب میں کہاں پہ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ایک ہی شخص پتہ ہے جو تمہیں کندھا اس وقت دے سکتا ہے یا یہ کہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، وہ شخص ہے نصیبین میں. نصیبین ٹرکی کے علاقے میں. اب دیکھیں عراق سے آل دا وے ٹو ٹرکی، ٹھیک ہے، آسان نہیں ہے. اب وہ کہاں گئے؟ ٹرکی میں جب وہ گئے تو وہ شخص بھی بہت نیک تھا، ایک اچھا مربی تھا، اور اس نے بھی بہت کچھ سکھایا سلیمان الفارسی کو. اور جب اس کی ڈیتھ بیڈ قریب آئی تو پھر سلیمان الفارسی نے کہا کہ اب تک میں بیسٹ آف پیپل کے درمیان تھا، اور اب آپ بھی اس دنیا سے چونکہ رخصت ہونے والے ہیں تو مجھے نصیحت کر دیں کہ اب میں کیا کروں اور میں کہاں جاؤں. پھر اس شخص نے بتایا کہ میرے بیٹے بائی اللہ کی قسم، آئی نو ناٹ آف اینی ون لائک اس بٹ اے مین ان اموریا پیلسٹائن میں. ٹھیک ہے، اب ٹرکی سے کہاں بھیجا گیا انہیں؟ اموریا. یعنی آپ دیکھیں ان کی جرنی کتنی لمبی ہے کہ ایران سے شروع ہوئے، کہاں گئے؟ شام. شام سے کہاں گئے؟ عراق سے کہاں ہے؟ ٹرکی سے دوبارہ پیلسٹائن، اموریا. اب جب وہ اس شخص کے پاس آئے تو واقعی وہ نیک تھا جیسا اس نے کہا تھا. انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، اور جب اس کی ڈیتھ قریب آئی تو پھر ان سے سیم گزارش کی کہ اب آپ مجھے گائیڈ کر دیں. دیکھیں یہ استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے. استاد کو مربی ماننا، مربی ماننے کے بعد یہ کہ اسی سے گائیڈنس لینا کہ اب میں کیا کروں، اب میں کہاں پہ جاؤں. اور یہ اللہ کا فضل تھا کہ انہیں اچھے مربی مل رہے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اب میں کسی کو نہیں جانتا جو اس دین پہ ہے، اب سارے کرپٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹائم کرپشن پیک پہ تھی کرسچنس کی. انہوں نے کہا کہ ہاں میری کتاب مجھے ایک شخص کے بارے میں بتاتی ہے جو عربی ہوگا اور جو عربیوں کی طرف آئے گا اور جو اس شہر میں آئے گا. اس شہر کو انہوں نے ایکسپلین کیا ٹو دا لینڈ آف 2 لاوا بینکس اینڈ پامز. ایک ایسے شہر میں جہاں 2 لاوے کے پہاڑ ہیں، 2 لاوا بینکس ہیں اور پامز ہیں، ڈیٹ پامز کی بات ہو رہی. تو آپ کو پتہ ہے نا مدینہ از سراؤنڈیڈ فرام 2 سائڈس، لاوا کے پہاڑ ہیں، ایک سائڈ پہ گھنا جنگل ہے. اب تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن درخت تھے وہاں پہ کھجوروں کے بہت، اور ایک سائڈ اوپن تھی. تو یہ کلیئرلی مدینہ کی طرف اشارہ ہے. ابھی انہیں نہیں پتا تھا مدینہ، ابھی انہوں نے صرف ان کو ہنٹ دیا تھا کہ بیٹا وہ ادھر آئے گا. انہوں نے کہا مجھے اور کوئی سائنس بتا دیں میری مدد ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا 3 سائنس میں تجھے بتاتا ہوں اس کے، کہ وہ سچا نبی ہے، وہ سچا رسول ہے اللہ کی طرف سے. پہلا سائن یہ ہے بیٹا کہ وہ چیریٹی نہیں لیتا، وہ چیریٹی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نبی ہے. دوسرا سائن یہ ہے کہ بیٹا وہ گفٹ لے لیتا ہے، یہ اس کا سائن ہے. تیسرا سائن جو ہے بیٹا وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے جو
کندھوں کے درمیان سپیس ہے, وہاں پہ مہر نبوت ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا, انس بن مالک, مہر تھی. اب وہ بالوں سے تھی کیسے تھی, لیکن وہ پوری ایک شیپ تھی, مہر نبوت جسے کہتے ہیں. تو اگر بیٹا تجھے وہ ملے تو جا سفر کر اس کی طرف. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ سعودی عرب اس ٹائم کا جو علاقہ تھا, حجاز میں ہے وہ انسان جو بھی آئے گا, وہ ہے تو حجاز میں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ میں اموریہ میں ہی رہا, یہاں تک کہ ایک گروپ آیا بنی کلب کا, عربس کا ٹرائب تھا بنی کلب, وہ ٹریڈرز تھے. تو ان سے میں نے ٹریڈنگ کی, میرے پاس کچھ کاؤز تھیں, کچھ شیپ تھے جو میں نے محنت کر کے ظاہر ہے اپنی ایک دولت کمائی ہوئی تھی, تو میں نے ان کے ساتھ وہ سب کچھ ٹریڈ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی ان کی آپ سٹرگل دیکھیں کہ ایک بندہ اس نے سب کچھ اپنا بیچ دیا, دنیا بیچ دی, اپنا ٹائم بیچ دیا, اپنے ہر چیز کو سیکریفائس کر دیا صرف اس لیے کہ میں اس شخص کو دیکھ لوں جو مربی ہے, لاسٹ مربی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایگری کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اس لینڈ میں لے جاتے ہیں. لے کر گئے, راستے میں اس کو دھوکہ دے دیا سلیمان الفارسی کو, اور جیوز کو بیچ دیا انہیں ایز اے سلیو. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی تھا سلیمان الفارسی کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ جیوز نے جب انہیں خریدا تو جیوز ڈائریکٹ انہیں مدینہ لے آئے, کیونکہ جیوز آپ کو پتہ ہے 3 ٹرائبس تھے, بنو قینوقا, بنو قریظہ اور بنو نذیر. تو بنو قینوقا والوں نے انہیں خریدا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ انہیں لے آئے اپنے وہاں پہ علاقے میں, اور پھر وہ بتاتے بنو قریظہ نے خریدا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دن میں اپنے ماسٹر یعنی جو جس نے مجھے خریدا تھا, میں اس کے گھر کام کر رہا تھا, چھت پہ تھا, تو اس کا کزن بھاگتا ہوا ہے, اور اس کے کزن نے آتے ہی کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص جس کا ہم ذکر کرتے تھے وہ آ گیا ہے, اور میں نے عربس کو کہتے سنا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے, بلکہ آ گیا ہے. اس نے یہ کہا کہ وہ آ گیا ہے اور وہ ان سے باتیں کر رہا ہے, اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ایک نبی ہوں. کہتے جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں خوشی میں نیچے آیا, اور آ کر میں نے اپنے ماسٹر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, مجھے بھی بتائیے. تو کہتے انہوں نے رکھ کے ایک چماٹ مارا میرے منہ میں. ٹھیک ہے, رکھ کے ایک چپیڑ مجھے ماری اور کہا کہ شٹ اپ, ہاؤ ڈیئر یو, یعنی تم سلیو ہو, تم اپنے کام سے کام رکھو, تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس بات کو ہم سے ڈسکس کرنے کی. بہرحال وہ چپ ہو گئے. اس کے بعد وہ چپ کر کے کچھ کھانا لے کر نکلے, کچھ فوڈ آئٹمز لے کر نکلے, پھل ہوں گے, کھجوریں ہوں گی, یا کھانا ہوگا جو بھی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے قبا میں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے نا قبا میں تشریف فرماتے, 4 نائٹس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم قبا رہے, 4 ڈیز, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے کو پھر راستے میں جمعہ پڑھایا تھا مدینہ کے راستے میں. قبا ٹو مدینہ 2-3 کلومیٹر, 4 کلومیٹر ہے. اینی وے, کہتے میں گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک نوبل انسان محسوس ہوتے ہیں, یہ میں نے کچھ چیزیں چیریٹی کرنی تھیں, تو یہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ سے زیادہ حقدار چیریٹی کا کوئی بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ کو انہوں نے وہ چیزیں دے دی, خود ہاتھ میں نہیں لگایا, خود نہیں کھایا. تو کہتے کہ یہ پہلا سائن پورا ہو گیا کہ وہ انسان چیریٹی نہیں لے گا, لیکن وہ یہ کہ گفٹس لے لے گا. کہتے میں پھر آیا اگلے دن اور سیم چیزیں لے کر آیا. اس بار میں نے کہا جی کہ یہ آپ کے حضور کچھ گفٹس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کھائیں, باقیوں کو بھی کھلائیں. تو اس بار انہوں نے قبول کر لیا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ گفٹس کو قبول کرتے ہیں لیکن چیریٹی کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہے ہجرت کر گئے, مدینہ کی طرف چلے گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبرستان ہے بکی کے قبرستان میں کسی کے جنازے کو فالو کرتے ہوئے جا رہے تھے, اور صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد کی بات ہے. تو کہتے کہ میں پیچھے تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں پیچھے ہوں, اور میں پیچھے اس لیے تھا کہ کسی طرح جھانکی مار کے ان کی وہ سیل دیکھ لوں, کسی نہ کسی طرح, یعنی ہوا چلے, ان کا کپڑا پیچھے ہو. تو کہتے کہ انہیں پتہ لگ گیا, انہوں نے نوٹ کر لیا, ٹھیک ہے کہ یہ بندہ اس چکر میں ہے. تو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ چادر سائڈ پہ کی اور سیل یہاں پہ تھی. تو کہتے کہ یہ تینوں نشانیاں پوری ہو گئیں, اور بس پھر وہ ان کی کیا حالت ہوگی جس بندے نے پتہ نہیں 20-25 سال صرف اس نبی کو ڈھونڈنے میں لگا دیا, اور آپ دیکھیں کہ کتنا ٹریول کیا, اور جب وہ ان کے سامنے آ گئے تو پھر وہ اتنا رونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چومنے لگے, اور انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور شہادت دے دی. لیکن اس کے بعد وہ کافی عرصہ سلیو رہے, سٹرگلز رہیں ان کی لائف میں, اسی لیے بدر اور احد انہوں نے مس کی.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں جو سجیشن دینے والے تھے وہ سلمان الفارسی تھے، کتنا بڑا ان کا رول ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مس نہیں کیا، غزوہ خندق کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کی جو وہ تھی، ان کا جو فریڈم تھا وہ کیسے بائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر تھے کہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ سلیمان الفارسی کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان اپنے فریڈم کا ایک کانٹریکٹ بناؤ اور مجھے بتاؤ تمہارا مالک کیا کہتا ہے۔ تو وہ گئے اپنے مالک کے پاس اور اس کے سامنے پروپوزل رکھا کہ آپ مجھے فری کرنے کے لیے کیا لیں گے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو 300 پام سیپلنگز کو پلانٹ کرو میرے لیے اور 40 ounces آف گولڈ دو مجھے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوئے، میں کہاں سے کروں گا؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے کہ جی انہوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا؟ بہت سے صحابہ سامنے آئے، ایک صحابی نے 30 پام سیپلنگز انہیں دے دیں کہ جاؤ یہ پلانٹ کر دو جا کے، ایک نے 20 دے دی، ایک نے 15 دے دی، ایک نے 10 دے دی، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہاں تک کہ ان کے پاس 300 سیپلنگز ہو گئی ماشاءاللہ۔ ہر بندہ آ کے دے رہا ہے، ہر بندہ مدد کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان جاؤ اور ڈگ دا ہولز اینڈ وین یو آر ڈن کم ٹو می سو دیٹ آئی may place them by my hand۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلیمان میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے وہ سیپلنگز رکھوں گا، وہ پودے رکھوں گا۔ تو سلیمان بہت خوش ہوئے، اور سلیمان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک بھی پودا بیکار نہیں گیا کیونکہ وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے لگے تھے۔ 300، یعنی آپ دیکھیں کتنی اٹیچمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب بس یہ 40 ounces آف گولڈ رہ گیا۔ تو ہوا ایسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک گفٹ ملا، اور وہ گفٹ تھا گولڈ نگٹ دا سائز آف اے چکنز ایگ فرام اے مائن، بلکہ مائن سے ملا۔ اب اللہ کا یہ پلان تھا سلیمان کے لیے، دیکھیں اللہ نے ایک مائن میں وہ گولڈ دبا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ تبھی ظاہر ہونا تھا جب سلیمان کو فریڈم ملنا تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ تو وہ گولڈ مائن سے انہیں کیا ملا؟ ایک سائز آف اے چکنز ایگ گولڈ نگیٹ ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ کدھر ہے پرشین، کدھر ہے الفارسی، کدھر ہے سلیمان الفارسی، کدھر ہے؟ صحابہ انہیں بلا کے لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او سلیمان ٹیک اٹ، یہ تمہارا ہے۔ سلیمان بہت خوش ہوئے، جب جا کے اس کی پرائس لگوائی تو ایگزیکٹلی 40 ounce کا تھا، ایگزیکٹلی 40 ounce کا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے وہ چھپا کے انہی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بڑا خوش ہوئے، اپنے مالک کو دیا اینڈ ہی واز فری۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مارکا نہیں چھوڑا، کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیدرنگ نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیں کتنے لیسنز ہیں اس میں۔ نمبر 1 ان کی جستجو، نمبر 2 انسان جب حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ باقاعدہ اس کے لیے پورا ایک سین بنا رہا ہوتا ہے، ایک اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ہر چیز اسے کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3 آپ دیکھیں کہ وہ شروع میں جو ایک انہیں منافق مذہبی ایک وہ رہنما ملا، اس سے وہ ڈسکریج ہو کے مذہب نہیں چھوڑ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں جستجو کو جاری رکھوں گا۔ چوتھا ان کی مربی کی تلاش، مربی بہت ضروری ہے، ایک گائیڈ، ایک سینئر، ایک نیک انسان جس کی محفل میں آپ بیٹھیں، اس سے انرجی حاصل کریں، رائٹ، اس سے سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، استاد بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی سٹرگل ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ وہ سلیو بن گئے، اور کس طرح اس میں بھی خیر نکلی۔ وہ خیر یہ تھی کہ مدینہ میں انہوں نے ایسے ہی آنا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فریڈم دلوانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا کیسے۔ تو دیکھیں آل آف دس اسٹوری ٹیلز اس کہ صحابہ نے کتنی سٹرگل کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں نکال رہے کہ ہم بس کوئی قرآن کھول کے پڑھ لیں، کوئی ریلیجس نالج حاصل، کتنا آسان ہو چکا ہے، کتابیں ہی کتابیں ہیں، چینلز ہی چینلز بنے ہوئے، رائٹ۔ تو اس لیے ہمارے سے سوال ضرور ہوگا۔ بہرحال اس میں بہت ہی موٹیویشن ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جب انسان حق کی تلاش پہ نکلتا ہے تو اللہ اسے حق دے دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو انسان بہت خلوص کے ساتھ نماز میں کہہ رہا ہے تو اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اس بات کا بھی آنسر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، کون سا فرقہ ٹھیک ہے، کون سی تفسیر پڑھیں، کہاں جائیں؟ تو آپ اللہ سے مدد مانگیں، پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اور نکلیں، اس راہ میں نکلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم بہت زیادہ سنسیریلی کہہ رہے ہیں، اللہ لے جائے گا صحیح راستے پہ، آپ کو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو مس گائیڈنس ملے۔ تو یہ سلیمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ۔